کنویں کی مچھلی کبھی بھی سمندر کی مچھلی کے وین کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اب ضروری نہیں کہ ہر شخص میں ساری خوبیاں اکٹھی ہو جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص میں ساری خامیاں اکٹھی ہو جائیں۔ آپ خود بھی گرو کرتے ہیں، آپ معاشرے کے لیے بھی گروتھ کا باعث بنتے ہیں، آپ کے سوشل تعلقات مزید پختہ ہوتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، آپ لوگوں کی نفسیات سمجھنا شروع کرتے ہیں، فطرت کا اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے، انسانی نفسیات کا آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد السعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ درست دوست کا انتخاب کیسے کریں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات بیان بھی ہو چکی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لازمی جا کر دیکھیے گا، جس میں نے بتایا تھا کہ کس وجہ سے دوست کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ دوست کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جس کو دوست بنا رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے بھی کہ اسے دوست بنایا جائے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو دوسرے رشتوں میں انتخاب کی عام طور پہ سہولت میسر نہیں ہوتی۔ آپ اپنے والدین خود منتخب نہیں کر سکتے، آپ اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار خود منتخب نہیں کر سکتے۔ صرف آپ کے قریبی دو رشتے ہیں جنہیں آپ خود منتخب کر سکتے ہیں، ایک آپ کی اہلیہ یا آپ کا خاوند، اور دوسرے آپ کے دوست، اور یہ دونوں ہی انسانی زندگی کے لیے انتہائی امپورٹنس رکھتے ہیں اور انتہائی ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص ان دونوں کی اہمیت سے انکار کرے تو گویا کہ وہ بہت سی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس طریقے سے ہم صحیح دوست کا انتخاب کر سکتے ہیں، یا جن دوستوں کا ہم انتخاب کریں ان میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کون کون سی خوبیاں ان میں ہونی چاہیے، ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے مثال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو جب بہترین نمونہ ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے تو ہم انہی کی زندگی کی طرف دیکھیں گے کہ انہوں نے دوست بنائے تو کس طریقے کے بنائے۔ آج کا ہمارا ایجنڈا میں نے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، مزید ایک دفعہ ہم اسے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ دوستی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اچھے دوست کی کون کون سی خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے لیے اگزامپلز ہیں، ہمارے لیے مثال ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مختلف لوگوں کے ساتھ دوستی ہمارے کردار کی مضبوطی کے باعث بنتی ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرا ایک دوست ہو یا دو دوست ہوں تو کافی ہے، میری زندگی میں جو ہے وہ کفایت کر جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، اس فطرت کے اندر یہ داخل ہے کہ ہر ایک انسان جہاں خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہیں اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر شخص میں ساری خوبیاں اکٹھی ہو جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص میں ساری خامیاں اکٹھی ہو جائیں۔ تو اب خوبیاں اکٹھی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کئی دوست ہوں، آپ کا ایک گروہ ہو، آپ کا ایک مجموعہ ہو کہ جس میں آپ کے کئی دوست ہوں، سرکل ہو ایک آپ کا کہ جس میں آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں اور اپنے کردار کو پختہ کر سکیں، اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں اور خوبیوں کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اسٹرانگ سرکل بنانے کے لیے کون کون سی ٹپس مل سکتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں چیزیں بتائی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ ہماری جو فرینڈ شپ ہے یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہے، پرائمری سورس سمجھ لیجئے یوں ہے۔ کیونکہ یہ ہماری جو ذاتی ترقی ہے اس کے لیے ہمارے کام آتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں انسپائر کرتے ہیں، بہت سی چیزیں
ہم ان سے مستعار لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، ہم ان کی خوبیوں کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں یا ان کی سوچ کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ المرء علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو دوست کے دین پہ ہوتا کس طریقے سے ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جب اس نے دوستی کی ہوئی ہے کسی کے ساتھ تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جاگنا پینا، سونا کھانا پینا، اور اس کے ساتھ ہر طرح کی بات چیت، اس کے ساتھ ہی رازدان اسے بنایا جاتا ہے، اسی کے ساتھ یاری ہے، اسی کے ساتھ ہر طرح کے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے، مشکلات کو حل کرنا، اکٹھا حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو اب اس کی جو سوچ ہوگی وہ آپ پہ حاوی ہوگی. اسی لیے قرآن مجید میں جب آپ بارہا مقامات پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے اللہ رب العالمین بارہا جگہ پہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اب یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، بڑی لمبی تفصیلات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ دوستی لگائی گئی تو جو شخص ان کے ساتھ دوستی لگائے گا آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جائے گا، ان کے ساتھ ان کے حالات میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا، ان کے رسم و رواج کو اپنانا شروع کر دے گا. اس کے دماغ کے اندر وہ جو سختی ہونی چاہیے عقیدے کے معاملے میں، وہ سختی اس کے دماغ سے ختم ہوتی چلی جائے گی. وہ جو ایمان کی پختگی ہے اس کے دماغ میں وہ ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی دوستی ہوگی یہود و نصارہ کے ساتھ. جب دوستی ان کے ساتھ ہوگی، جب اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوگا، جب زندگی کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر اس کے اثرات اس کے ذہن پر بھی مرتب ہوں گے. تو دوست ہمارے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ وہ ہمیں انسپائر کرتے ہیں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے ایکسپیرینس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قسم کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے ان کا حل نکلنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے زندگی کے جو چیلنجز ہیں ان کو اچھے طریقے سے اپنے قبول کر لیتے ہیں، حل کر لیتے ہیں. اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ جی دوست بنانے کیوں ضروری ہیں. اب اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کس طرح کے دوست ہم بنائیں گے یا ان میں خوبیاں کیا کیا ہونی چاہیے. تو اس میں جو سب سے پہلی خوبی ہے ایک دوست کی جو ہونی چاہیے وہ ہے کہ وہ شخص وفادار ہو، آپ کے ساتھ مخلص ہو، آپ کے ساتھ ہر مشکل میں چلنے والا ہو، مشکل حالات میں بھاگنے والا، ساتھ چھوڑنے والا، یا آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دینے والا نہ ہو. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ مخلص ہو. دوسری چیز جسے میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، جو خوبی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بہت امپورٹنس دی اور جسے بہت ضروری سمجھا، وہ ہے کہ آپ کا دوست بہادر ہو. بہادری بہت ضروری ہے، اور صرف بہادری کافی نہیں، بہادری کے ساتھ ساتھ اس چیز کا علم ہونا یا اس چیز کا شعور ہونا کہ بہادری دکھانی کہاں پہ. بہت ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کا دوست بہادر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے بہادری دکھانی کہاں پہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوست کے اندر یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ آپ کے موقف کے مقابلے میں اگر اس کا موقف تھوڑا مختلف ہے تو وہ آپ کے سامنے اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے، مختلف قسم کے عقلی دلائل کے ساتھ، نقلی دلائل کے ساتھ، مختلف قسم کی دلائل دے، اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ جو بات کرنا چاہ رہا ہے اس میں وزن ہے، اس کی دلیل مضبوط ہے، اس کی بات میں پختگی ہے، وہ جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے. دوست ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جو آپ کو آپ کے ہر موقف میں ہاں پہ ہاں نہ ملاتا جائے، بلکہ کہیں نہ کہیں آپ سے اختلاف بھی کرے اور اختلاف کرنے کی جرت بھی رکھے، لیکن اس اختلاف کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اپنی ضد کا مسئلہ نہ بنائے کہ جناب آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی، یا آپ سے میری سوچ نہیں مل رہی، یا کوئی ایسی بات نہیں. عقل مند ہو، جسے پتا ہو کہ اختلاف کرنا ہے تو اختلاف کا دائرہ کار کیا ہے، کس طریقے سے اختلاف کیا جائے گا. تیسرا
دوست جو خوبی ہمیں چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی کا خیال رکھا، سخی ہونا، کہ آپ کا دوست سخی ہو، کنجوس نہ ہو، مال کا بھوکا نہ ہو، مال کا حریص نہ ہو. اپنے دوستوں کے اندر اس چیز کا بہت سختی سے خیال رکھیں کہ آپ کے دوستوں میں ہرس نہ ہو، مال کی جو ہے وہ تڑپ نہ ہو، کنجوسی نہ ہو. کیونکہ دوست جو سخاوت کرنے والا ہو، جو سخی دوست ہو، وہ آپ کے لیے بہت سی زندگی کے مسائل میں، زندگی کے اوقات میں آپ کے لیے کام آ سکتا ہے. اور دوست کہتے ہی اسے ہیں جو آپ کی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کے کام آئے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوست بنائے ہیں، ہم نے ان 3 خوبیوں کو، ویسے تو بہت سی خوبیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، ایک لمبی داستان ہے. میرے پاس جو آپ کے سامنے اس وقت پریزنٹیشن جو شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر بہت سے صحابہ کرام کے نام میرے ذہن میں تھے کہ ان کے نام ڈالے جائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہونے کا حق ادا کیا، کون کون سی خوبی تھی. لیکن خیر ایک بہت لمبی سیریز بن جاتی اور میرے لیے ممکن نہ رہتا آپ کو اس طریقے سے سمجھانا. کبھی اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں اس میں بات کریں گے. لیکن ہم اس میں کوشش کریں گے کہ جو ہم نے 3 بنیادی خوبیاں ابھی بیان کی ہیں، صرف انہی خوبیوں پر فوکس رکھتے ہوئے جو ہمارے سامنے 3 جلیل القدر صحابہ کرام آتے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں. تو سب سے پہلی خوبی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وفاداری. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ میں علیحدہ سے ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کے اندر میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفاداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ کس طریقے سے ان کی وفاداری تھی اور کس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل میں ساتھ دیا، اس پر ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. تو اس لیے میں بات کو مختصر کر کے آگے چلتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اچھا یہ وہ کردار ہے جو اصل میں سمجھنے والا ہے. یہ کردار ہے اصل میں جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، ہمیں دوستوں میں سب سے زیادہ ضرورت اس کردار کی ہوتی ہے. اس کردار کی پہلی جھلک ہے بہادری. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہادری کو جانا تھا، جانچا تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام. عمر بن حشام ابو جہل کے جو ہے نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو میرے پاس بھیج دیں. اللہ رب العالمین نے ان دونوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چنا. اچھا، ان دونوں کی جو اصل جو خوبی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کا پایا جانا. اسی وجہ سے ایک اس امت میں اس حد تک فضیلت والا بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور ایک اس امت کا فرعون قرار پایا ابو جہل. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا. پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام قبول ہوا. اسلام قبول ہونے کے بعد سب سے پہلا نتیجہ کیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے پہلا کلمہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، مجھے یہ چیز برداشت نہیں کہ خطاب کا بیٹا مسلمان ہو اور آپ چھپ کے نماز پڑھیں. آئیں چلتے ہیں کعبۃ اللہ میں، کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے سرعام علی الاعلان نماز پڑھیں گے. دیکھتا ہوں کہ کون آج اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے جو آئے اور عمر کے مقابلے میں کھڑا ہو. یہ ہے بہادری. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خوبی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں تھی، وہ تھی اختلاف کرنے کی جرت رکھنا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بہت سی جگہوں پر اختلاف کیا. بدر کے موقع پر جس طرح اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال تھا، تجویز تھی، وہ مختلف تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خیال تھے. یہاں پہ وہ والی جو خوبی ہے وہ ہونا بھی ضروری ہے، وہ والا دوست ہونا بھی ضروری ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم خیال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہم خیال نہیں تھے. کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول، آپ ہر شخص کو اس کے خاندان کے فرد پکڑائیں، ہم اس کی گردن مار دیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بھائی اللہ کے دین کا غلبہ کس طریقے سے ہوتا ہے.
اندازہ لگائیے۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ کہا کہ اللہ کے رسول ایسے نہیں، ایسا کیجئے۔ جس طریقے سے پردے کا حکم ہے، اب وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، کوئی تقریباً 19 اور بعض 21 مقامات بتاتے ہیں جہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات کہی اور اللہ رب العالمین نے اسی ان کی بات پہ حکم نازل فرما دیا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے۔ خیر، دوسری ان کی خوبی جو تھی وہ کیا تھی کہ وہ اختلاف کرنے کی جرات رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ علم تھا کہ اختلاف کرنا ہے تو اس کو بیان کیسے کرنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کو مجھے یاد آ گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تو اب صلح کی کچھ شرائط ایسی تھیں کہ جس کے اندر ظاہری طور پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، اور مشرکین جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، یا ان کی جو ہے شرائط کو زیادہ پرائرٹی دی گئی ہے، ان کی شرائط کو تسلیم کیا گیا ہے اور اپنی شرائط کو بالکل ڈاؤن کر لیا گیا ہے۔ اس میں کچھ ایسا لگ رہا تھا۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتار دیا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، بہت واضح فتح۔ اب یہ آ گیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے۔ آ کے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا۔ وہ مکالمہ بڑا لمبا مکالمہ ہے، لیکن اس میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا دین اللہ کا سچا دین نہیں ہے؟ اس طرح کا مکالمہ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سمجھایا، وہ خیر پوری ایک لمبی داستان ہے، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے دوستوں میں ایک شخصیت ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے موقف سے اختلاف کر سکے، جو آپ کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، جو آپ کے نظریے سے، آپ کے سوچنے کے انداز سے تھوڑا مختلف سوچتا ہو۔ تیسری شخصیت جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے وہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ اچھا، ان کی شخصیت میں دو خوبیاں تھیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ یہ ایک خوبی نہیں تھی، ان میں دو خوبیاں تھیں۔ ہے تو ویسے بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن دو خوبیاں ان کی جو انہیں ممتاز کرتی ہیں باقی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور آپ کے تمام دوستوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دوست ہیں ان میں دو خوبیاں ان میں ایسی پائی جاتی ہیں جو انہیں باقی صحابہ کرام سے ممتاز بناتی تھی۔ پہلی خوبی ہے ان کا حیادار ہونا، یہ با حیا تھے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیا کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا کوئی ایک دوست ایسا ہونا چاہیے جو حیادار ہو، جو آپ کو اپنے رنگ میں ڈال سکے۔ اور دوسری خوبی ان کی، اللہ اکبر، جو ان کی ساری خوبیوں پہ بھاری تھی، وہ کیا تھی کہ وہ سخی تھے۔ کتنا مال خرچ کیا، آپ کتابوں کو اٹھائیے، سیر کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، آپ اٹھائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کس حد تک اپنا مال خرچ کیا اور کہاں کہاں پہ خرچ کیا۔ تو یہ تین خوبیاں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ تو بھائی یہ پاور ہے آپ کی مختلف لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ کے، آپ کی مختلف لوگوں کے ساتھ دوستی ہو تو اس طرح کے دوست ملتے ہیں، ورنہ ایک شخص یا دو شخصوں پر اگر آپ دوستی منحصر کر لیں کہ جی صرف یہی زندگی میں میرے پورے دوست رہیں گے، تو پھر وہ لوگ اس طرح سے خوبیوں کا جو ہے وہ مجموعہ نہیں بن سکتے۔ جب آپ مختلف دوست بناتے ہیں، آپ خود بھی گرو کرتے ہیں، آپ معاشرے کے لیے بھی گروتھ کا باعث بنتے ہیں، آپ کے سوشل تعلقات مزید پختہ ہوتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، آپ لوگوں کی نفسیات سمجھنا شروع کرتے ہیں، فطرت کا اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے، انسانی نفسیات کا آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، اور آپ ایک باعقل انسان بن کے ابھرتے ہیں۔ ایسا انسان کہ جسے انسانی نفسیات کا اندازہ ہوتا ہے، ایسا شخص کہ جو انسانی نفسیات کو سمجھ سکتا ہے، ایسا شخص کہ جو فیصلہ کرتے ہوئے معاملات کو دیکھتا ہے اور لوگوں کے جذبات کو سمجھتا ہے۔ آپ میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر آپ ایسا نہ کریں، آپ کے دوستوں کا سرکل نہ ہو، پھر آپ میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا جو سرکل ہے وہ بہت مختصر سا ہوتا ہے۔ کنویں کی مچھلی کبھی بھی سمندر کی مچھلی کے وین کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا وین سمندر کی طرح وسیع و عریض ہو جائے جس کی کوئی حد نہ ہو، تو اس کے لیے دوستوں کی بھی ایک لمبی لسٹ بنائیے، لیکن
خوبیوں کا خیال رکھے کہ اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے، کوئی ایسی خامی نہ ہو کہ جو آپ کو آپ کے راہ راست سے ہٹا دے، جو آپ کو آپ کے ویژن سے ہٹا دے، جو آپ کو آپ کے نظریے سے ہٹا دے، جو آپ کی زندگی میں آپ کو جذباتی طور پہ دھچکا دینے کا باعث بنے، جو آپ کو مایوسی میں دھکیل دے، جو آپ کو ڈپریشن کا شکار بنا دے، جو ہر وقت آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پریشانی میں الجھائے رکھے، ایسے دوستوں سے کنارہ کیجئے اور ان دوستوں کا انتخاب کیجئے کہ جو دوست آپ کے لیے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوں۔ مزید کسی قسم کا کوئی بھی سوال انشاءاللہ کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں، اپنے جو بھی خیالات ہیں کمنٹس کی شکل میں آپ لازمی نیچے دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو پرائرٹی دی جائے گی، دیکھا جائے گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگر کوئی سوال ایسا ہے کہ جس پر مزید باقاعدہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا بھائی حاضر ہے، اس پہ انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، بہت معذرت، لیکن بہت زیادہ ضروری یہ ٹاپک تھا، بہت اہم ٹاپک تھا۔ مزید انشاءاللہ پھر کبھی ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔